अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयशा उमर हेयर। आप हमारा नावल पढ़ रहे हैं जाने बहराम बाय आयशा उमर, जिसे वॉइस ओवर भी आयशा उमर ही कर रही हैं। और सो आपको ये नावल बहुत पसंद आएगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारा हर आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसके अलावा प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी लाजमी कीजिए। अच्छा जी, तो आज हम स्टार्ट करें पार्ट 2 एपिसोड नंबर 2 से। वो बाल्टी उठाता है और पुलान के सामने ज़मीन पर रखता है। ले पुलान, आज का शिकार फैज़ान शाह, वही जो इंसानियत बेचता था। आज ये तेरा हक है मेरे बेटे। पुलान ने गर्दन उठाई, बाल्टी की तरफ देखा, फिर ड्रैगन की तरफ। एक लम्हे को आंखें बंद कर ली, जैसे शुक्र अदा कर रहा हो। फिर धीरे धीरे दांतों के दरमियान कीमा चबोता है। एक हनीफ सी गरजदार आवाज़ उसके हलक से निकलती है, इत्मीनान, फतह और हैवानी खुशी की आवाज़। ड्रैगन खामोशी से खड़ा देखता है और फिर आहिस्ता से कहता है, जिसने बच्चों की हंसी छीनी थी वो आज खुद जानवर के आगे खुराक बन गया। बर्फानी रात में सकूत था, हर चीज़ बेहिस्सो हरकत, मगर ड्रैगन के वजूद के अंदर जल रहा था। स्याह मखमली बिस्तर पर नींद दराज, उसके चेहरे पर सुकून का एक हल्का सा निकाब था, मगर अंदर कुछ टूट रहा था, बिखर रहा था। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, होंठ सिले हुए मगर सांसें बेतरतीब। फिर ख्वाब शुरू हुआ। वही लड़की, सोने जैसी आंखें, चेहरा शिफाफ, सफ़ेद चेहरा, हल्के सुनहरी बाल हवा में उड़ते हुए, और हाथ में वही सुर्ख रुमाल। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। ड्रैगन के बाजू पर वो जगह जहाँ गोली का जख्म था, वहाँ वो रुमाल बांधने लगी। ड्रैगन के लबों से बेआवाज़ आंखें निकलीं, हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई दे रही हो। मत जाओ, वो ख्वाब में बोला, लेकिन वो लड़की मुस्कुराई और धुंध में गुम हो गई। अचानक वो बड़बड़ाकर उठ बैठा, पेशानी पर पसीना, बिस्तर गीला, सांसें भारी, आंखें नम। वो उठा, आहिस्ता से चलते हुए कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ा हुआ। बर्फ़ गिर रही थी, लेकिन उसके अंदर जलती हुई आग ने उसे सर्दी का एहसास ना होने दिया था। 5 साल से वही ख्वाब, वही लड़की, वही तकलीफ। इस लम्हे दरवाज़ा खुला, टाइगर अंदर आया, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट, हाथों में फाइल और हमेशा की तरह बेतकल्लुफ़ लहजा। ओहो, उसने आंखें सुकेर कर ड्रैगन को देखा। फिर वही ख्वाब। ड्रैगन ने कोई जवाब न दिया, खिड़की से बाहर देखता रहा। टाइगर फाइल मेज़ पर रखकर करीब आया और कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए, यार 5 साल हो गए, एक ही लड़की, एक ही ख्वाब। अगर इतनी याद आती है तो जाकर ढूंढ क्यों नहीं लेते उसे। ड्रैगन ने गहरा सांस लिया, फिर धीरे से बोला, क्योंकि उसके पास जाना मेरे इख्तियार में नहीं और उसे भुलाना मेरे बस में नहीं। टाइगर खामोश हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि ड्रैगन का सबसे गहरा जख्म कोई गोली नहीं, बल्कि वो लड़की है जो आज भी उसके ख्वाबों में जिंदा है। लाहौर स्टेशन पर शोर था, ट्रेन की सीटी, बच्चों की चीखें, सामान घसीटते मुसाफिर, हॉर्न बजाती गाड़ियाँ, मगर उन सब के बीच एक लड़की खड़ी थी, बहुत खामोश, जैसे उस शोर में भी कोई ऐसी आवाज़ सुन रही हो जो बाकियों को सुनाई नहीं देती। आइज़ल, धीमी, डरी हुई, अपने चादर को दोनों हाथों से मजबूती से थामे हुए, जैसे उस कपड़े के पीछे वो खुद को दुनिया की नज़रों से छुपा रही है। सफ़ेद चेहरा, गहरी आंखें, हर लम्हा लरसता हुआ। उसकी पलकों पर नमी थी और सांसों में बेतरतीब दबी दबी हिचकियाँ। चेहरे पर ऐसा तासुर जैसे हर चीज़ उसके लिए नई नहीं बल्कि खौफनाक हो। आइज़ल, एक शोख सी आवाज़ उसकी तरफ लपकी,
مسکان، کھلے بال، کھلی ہنسی، ہاتھ میں جوس، کندھے پر بیگ اور چہرے پر زندگی۔ یار تم تو اس طرح کانپ رہی ہو جیسے لاہور کا اسٹیشن نہ ہو، کوئی میدان جنگ ہو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ آئزل کے ہاتھ سے بیگ پکڑ لیا۔ آئزل نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ مسکان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ پتہ ہے کیا کہنا چاہتی ہے، تمہاری آنکھیں سب کہہ دیتی ہیں۔ آئزل نے سر ہلایا جیسے وہ شکر گزار ہو اس کی۔ مسکان اسے لے کر اسٹیشن سے باہر نکلی، ایک رکشہ کیا اور راستے بھر بولتی رہی۔ لاہور کی گرمی، اسٹیشن کی بھری چائے، رکشے والے کی شکل اور اپنی نئی لپسٹک تک، جبکہ آئزل چپ چاپ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ ہر موڑ پر نظریں نیچے کر لیتی، ہر آواز پر کانپ جاتی اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتی۔ مسکان نے ایک نظر اسے دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم ہر سال صرف 2 بار لاہور آتی ہو، اور وہ بھی صرف 10 دن کے لیے، صرف اپنے آئس کریم والے عشق کے لیے۔ آئزل کی پلکیں جھک گئی اور ہونٹوں پر ایک چھوٹی سی کانپتی مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کی آواز پھر رک گئی۔ مسکان نے ہنس کر رکشہ روکا۔ چلو اندرون لاہور چلتے ہیں، تمہاری محبت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آئس کریم والا، جس کا تم نام بھی نہیں جانتی مگر جس کے اسٹال پر تمہاری روح کو سکون آتا ہے۔ ولا کی روشنی مدھم تھی، ماحول میں سرد خاموشی تھی۔ ڈریگن کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، ابھی بھی وہی خواب کی جھلک ذہن میں تھی، وہی سونے جیسی آنکھیں، وہی ہاتھ، وہی رومال۔ تبھی دروازہ کھلا۔ ٹائیگر اندر داخل ہوا، چہرہ سنجیدہ، ہاتھ میں چمڑے کی بھاری فائل۔ بغیر ایک لفظ بولے اس نے فائل میز پر رکھ دی۔ دیکھ لو، آواز میں غیر معمولی سختی تھی، یہ وہ چیز ہے جس کا تو وعدہ کرتا رہا ہے اور جس سے ہم دونوں بچنا چاہتے تھے۔ ڈریگن نے سست روی سے فائل کھولی، ہر صفحے کے ساتھ اس کے چہرے پر رگیں تننے لگی۔ اندرون لاہور میں اگلے ہفتے بچوں کی عالمی سطح کی اسمگلنگ کی ایک بڑی ڈیل ہونے جا رہی تھی۔ ہر ملک سے خریدار آ رہے تھے، گینگ لیڈر، ڈرگ اسمگلر، بچوں کا سودا کرنے والے درندے۔ ڈریگن نے فائل بند کی، آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے بولا، کتنے سال ہو گئے ٹائیگر، ہم اس غم سے باہر نکل آئے تھے اور اب یہ پھر شروع، میرے شہر میں، لاہور میں۔ ٹائیگر نے سر جھکایا۔ پرائیویٹ جیٹ تیار ہے، اسلحہ پیک ہے، ہمیں ایک ہفتے کے اندر وہاں ہونا ہے۔ یہ صرف کارروائی نہیں، جنگ ہے۔ ڈریگن نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، وہ نظر جو موت کا اعلان ہوتی ہے۔ ہم جائیں گے، اس کی آواز گونجی، اور اس بار صرف قاتل نہیں مریں گے، بلکہ وہ ہر شخص جو بچوں کی معصومیت کو بیچتا ہے، اپنے خون میں نہائے گا۔ ٹائیگر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ پہلی بار تجھے اتنا غصہ دیکھا ہے، لگتا ہے لاہور جلنے والا ہے۔ سفر سوئٹزرلینڈ سے لاہور تک۔ رات کے اندھیرے میں پرائیویٹ جیٹ فضا میں بلند ہو چکا تھا۔ ڈریگن اپنی محسوس سیاہ وردی میں، ٹائیگر اس کے برابر میں، دونوں کی آنکھوں میں نیند نہیں، صرف آگ تھی۔ لاہور پہنچنے پر موسم گرم، فضا گرم آلود اور دلوں میں طوفان تھا۔ مسکان کا گھر کا دروازہ کھلا تو اندر سے ایک خوشبو باہر نکلی، تازہ کھانے کی، ہنسی کی، اس محبت کی جو گھروں میں بستی ہے۔ آئزل دروازے کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ چادر میں چھپے ہوئے، آنکھیں نیچی، سانسیں پھنس پھنس کر باہر نکل رہی تھیں۔ مسکان نے دروازہ کھولا اور ہنستے ہوئے پکارا، امی، ہماری مہمان آ گئی، میری جان سے بھی پیاری دوست آئزل۔ اندر سے مسکان کی ماں نکلی، درمیانی عمر، پر شفقت چہرہ، گہرے سبز دوپٹے میں لپٹا وجود۔ آؤ بیٹا، آؤ اندر، ان کی آواز میں محبت رچی ہوئی تھی۔ آئزل نے ہاتھ جوڑے، چادر کو مضبوطی سے تھاما اور آہستہ سے بولی، السلام علیکم۔ سلام میں بھی اس کی سانسیں لرزیں، لیکن لہجے میں بے لوث خلوص تھا۔ مسکان کی ماں کا دل پگھل گیا۔
وہ آگے بڑھی، آئزل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وعلیکم السلام میری بیٹی، کیا خوبصورت آواز ہے تمہاری، بالکل دل سے نکلی ہوئی۔ آئزل کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ایسی تسلی اس نے برسوں بعد سنی تھی۔ اسی لمحے مسکان کے والد کمرے میں داخل ہوئے، متین پروقار سفید شلوار قمیض میں، چہرے پر ہلکی داڑھی۔ یہ ہے آئزل۔ اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں، اپنائیت تھی۔ آئزل نے دوبارہ کوشش کی۔ جی، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ انہوں نے مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجھے بھی بیٹا، تم جیسے بچوں پر فخر ہے جو خاموش رہتے ہیں مگر دنیا بدل دیتے ہیں۔ پھر مسکان کا چھوٹا بھائی دوڑتا ہوا آیا، 8 سال کا، شریر مگر معصوم۔ آپ آئزل آپی ہو؟ آپ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ مسکان آپی نے کہا تھا، آپ بہت پیاری ہیں۔ آئزل نے پہلی بار دل سے مسکراہٹ دی، کانپتے ہاتھوں سے اس کا سر تھپتھپایا اور بمشکل بولی، شکریہ۔ مسکان کی ماں نے فوراً کہا، چلو اب تم دونوں کپڑے بدل لو، کھانا تیار ہے، آج ہماری مہمان کے لیے خاص آئس کریم بھی رکھی ہے، تمہاری پسندیدہ۔ آئزل نے چونک کر مسکان کی طرف دیکھا۔ تم نے یاد رکھا؟ مسکان نے ہنس کر اس کا ہاتھ تھاما۔ یادیں نہیں ہوتی آئزل، وہ دل میں بستی ہیں۔ لاہور کی گلیاں روشن تھیں، گرمی میں بھی اندرون شہر کی گلیوں میں کچھ عجیب سی ٹھنڈک تھی، شاید پرانی دیواروں پر بوسیدہ درازوں اور خاموش چھتوں کی دعاؤں کی ٹھنڈک۔ اوکے گائز، آج کے لیے اتنا ہی۔ معذرت تھوڑا چھوٹا ہے لیکن انشاءاللہ کل لانگ ہوگا۔ اللہ حافظ۔